امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف سخت موقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ تجارتی جہازوں کے تمام تر مالی نقصان کی ادائیگی ایران کے منجمد اثاثوں سے کی جائے گی۔ ایک بیان میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ تمام نقصانات ایرانی رقم سے ہی پورے کیے جائیں گے۔ امریکہ کے خبر رساں ادارے ایکزیوس سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کو ابھی زیادہ تکلیف نہیں پہنچی اور امریکہ ایران میں بڑی فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے مزید خبردار کیا کہ نئی فوجی کارروائیوں کے دوران سابقہ آپریشن ایپک فیوری سے بھی زیادہ شدید بڑے حملے کیے جا سکتے ہیں۔ ایران اور عراق کے درمیان دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے 4 اہم معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کر لیے گئے ہیں۔ یہ دستخط عراقی وزیر اعظم علی الزیدی کے دورہ تہران کے موقع پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور عراقی وزیر اعظم کی موجودگی میں ہوئے۔ ان معاہدوں میں خسروی خانقین، بغداد ریلوے لائن کی تعمیر، تہران اور بغداد کو سسٹر سٹیز بنانے کے علاوہ پبلک ایڈمنسٹریشن، تربیت اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں تعاون شامل ہے۔ اس موقع پر صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ عراق سمیت تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بھارت کے معروف سماجی کارکن اور ماہر تعلیم سونم وانگچک نے 26 روز بعد اپنی بھوک ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں سونم وانگچک نے بتایا کہ انہوں نے حکومت کے ساتھ مختلف شرائط پر طویل مذاکرات اور ممکنہ تشدد کو روکنے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حکومت نے انہیں تحریری یقین دہانی کروائی ہے کہ احتجاجی طلباء پر قائم مقدمات واپس لیے جائیں اور خودکشی کرنے والوں کے لواحقین کو معاوضہ دیا جائے۔ واضح رہے کہ 59 سالہ سونم وانگچک تعلیمی اصلاحات اور نیٹ پرچہ لیک معاملے پر بھارتی وزیر تعلیم کے استعفے کے لیے احتجاج کر رہے تھے۔ امریکہ نے ایران پر نئے حملوں کا آغاز کر دیا ہے، جس کے بعد مختلف شہروں میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق یہ مسلسل 13ویں رات ہے جب پاسدارانہ انقلاب کے خطرات کو کم کرنے کے لیے ایران پر کارروائیاں کی گئیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ نے صوبہ کرمان پر ٹام ہاک میزائل داغے، جنہیں ایران نے جوابی اقدامات کرتے ہوئے فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی میزائل رہائشی علاقوں پر گرنے سے پہلے تباہ کیے گئے، جبکہ ایران کے شہر اہواز، بندر عباس اور جزیرہ قشم میں بھی طاقتور دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ندیم عمر نے ایک بار پھر ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کراچی کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے ہیں، جس کے ساتھ ہی انہوں نے مسلسل تیسری بار یہ عہدہ سنبھال کر صدارت کی ہیٹ-ٹرک مکمل کر لی ہے۔ انتخابی مقابلے میں ندیم عمر کے پینل نے شاندار کامیابی حاصل کی اور انہوں نے 15 ووٹ حاصل کر کے آئندہ 3 سال کے لیے صدارت کا اعزاز اپنے نام کیا۔ اسی طرح علی حسین بھی 15 ووٹ حاصل کر کے آئندہ 3 سال کے لیے سیکرٹری منتخب ہوئے۔ کامیابی کے بعد ندیم عمر اور علی حسن نے تمام ووٹرز اور کلب نمائندوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر کراچی میں گراس روٹ سطح پر کرکٹ کے فروغ، شفافیت اور نوجوان کھلاڑیوں کی سرپرستی کے لیے بھرپور کام کریں گے۔